چنگیز خان بڑی تیزی سے اپنی طاقت میں اضافہ کرنے لگا۔ اس نے اپنے کچھ دوسرے قبائل کے جنگجوؤں کو ملا کر اپنا ایک 13,000 جنگجوؤں کا لشکر بنا لیا تھا۔ اس کے بعد چنگیز خان کے لیے ایک تیسری مصیبت اور عذاب اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس طرح کے صحرائی گوپی کے شمال حصوں کا سردار جس کا نام ترپا گائی تھا، جو اس سے پہلے بھی چنگیز خان کے خاندان پر حملہ ہو چکا تھا۔ اس نے چنگیز خان کو اپنا قیدی بنا کر خیمے میں بند کر دیا تھا، لیکن چنگیز خان اس کی قید سے باگ نکلا تھا۔ وہ ترگاتائی ایک بار پھر چنگیز خان پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے اس کے قبیلے کی طرف بڑھا۔ تبرکاتائی جس قبیلے کا سردار تھا، اس قبیلے کا نام تائی جوت تھا، لہٰذا یہ جنگجو تائی جوت کا لشکر جس کی تعداد 30,000 تھی، چنگیز خان کے قبیلے پر حملہ آور ہونے کے لیے بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ لیکن چنگیز خان اس وقت اپنے 13,000 جنگجوؤں کے ساتھ ایک جگہ قیام کیے ہوئے تھا۔ اسے جب خبر ہوئی کہ تائی جوتوں کا سردار تبرکاتائی اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہا ہے، تو پہلی بار اس نے اپنے دفاع کا ایک بہترین طریقہ اپنایا۔ اس کے قبیلے کے پاس سامان رکھنے، عورتوں اور بچوں کے سفر کے لیے جس قدر بڑے بڑے چگرے تھے جنہیں بیل کھینچتے تھے، انہیں اس نے ایک گول دائرے کی شکل میں کھڑا کر دیا۔ اس گول دائرے اور چکروں کے اندر اس نے کھانے پینے اور ضرورت کا سامان رکھ دیا۔ عورتوں کو اس گول دائرے کے اندر محفوظ کر دیا۔ چکروں کی اونٹ میں اس نے اپنے تیگ زن اور تیر انداز گھات میں بٹھا دیے۔ شمال کے وحشی تائی جوت کا سالار تبرکاتائی جب چنگیز خان کے آدمیوں پر حملہ آور ہونے لگا، تب چنگیز خان نے اپنی بڑی دلیری اور جرأت مندی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جوابی کارروائی کرنے کا حکم دیا۔ جو ہی حملہ آور نزدیک آئے تو چنگیز خان کے منگولوں نے پہلے تیز تیر اندازی کی، جس کے نتیجے میں ان گنت حملہ آور اپنے گھوڑوں سے گر کر دم توڑ گئے۔ اس کے بعد چنگیز خان کے منگولوں نے کئی بار دشمن پر تیر اندازی کی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ دشمن ان کی تیر اندازی کی وجہ سے کافی نقصان اٹھا چکے ہیں اور ان کے لشکر کی تعداد بھی کم ہو گئی ہے، تو وہ چکروں کے گول دائرے سے نکل کر دشمن پر حملہ آور ہونے لگے۔ چکروں کے اس گول دائرے کے نزدیک تبرکاتائی اور منگولوں کے درمیان ہولناک جنگ ہوتی ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں پہلی بار چنگیز خان کی کمانداری میں منگولوں کو شاندار فتح ہوتی ہے اور حملہ آوروں کا سردار تبرکاتائی شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ کسی دشمن کے خلاف منگولوں اور چنگیز خان کی یہ پہلی شاندار فتح تھی۔ اس پہلی فتح نے چنگیز خان کے حوصلے بلند کر دیے، لہٰذا اس نے اپنے لشکروں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ کرنا شروع کر دیا۔ یوں وہ صحرائی گوپی کے اندر سے ایک طاقتور آدمی بن کر ابھرنا چاہتا تھا۔ چنگیز خان نے دیکھا کہ اس کے لشکر کی تعداد کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اس کی طاقت اور قوت بھی خوب بڑھ گئی ہے، تو سب سے پہلے اس نے چین کو اپنا نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت چین پر کن خاندان کی حکومت تھی اور ان کا بادشاہ فرزند آسمان کا لقب اختیار کیے ہوئے تھا۔ منگول چنگیز خان کی کمانداری میں مغرب کی طرف تھے، جبکہ چین اس کے مشرق میں تھا اور بیچ میں دیوار چین حائل تھی۔ اس سے پہلے چین کے حکمران خانہ بدوشوں کو مار مار کر شمال کی طرف دھکیل دیا کرتے تھے۔ اب انہی خانہ بدوشوں نے چین پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا تھا۔ چینی سلطنت کی طاقت اور قوت کی چاروں طرف دھوم مچی ہوئی تھی۔ اس موقع پر چنگیز خان نے بڑی چالاکی اور احتیاط سے کام لیا۔ اپنے لشکر کو لے جا کر وہ چین کی سرحدوں پر پہنچا۔ چین کے شہنشاہ اور اس کے لشکر کا خوف اپنے لشکریوں کے دل سے نکالنے کے لیے اس نے انہیں مخاطب کر کے کہا، فرزند آسمان کا لقب کسی بڑے آدمی کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ چین کے بادشاہ کو یہ لقب زیب نہیں دیتا، وہ تخت پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر اس نے چین کی طرف نفرت سے دیکھا اور پھر زمین پر تھوک دیا۔ چین پر حملہ آور ہونے سے پہلے اس کے راستے میں 3 بڑے قبیلے آتے تھے، ایک سیاسا، دوسرا تائی جوت اور تیسرا تاتاری۔ بہت سے لکھنے والے مصنفین منگولوں اور تاتاریوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ منگول علیحدہ خاندان تھا، جبکہ تاتاری ایک علیحدہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ چین پر حملہ آور ہونے سے پہلے
چنگیز خان نے اپنے پہلے اس قبائل کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا لیا۔ اس کے بعد وہ چین کی طرف بڑھا، اس لیے کہ چین کی طرف جانے کے لیے اب اس نے راستہ صاف کر لیا تھا۔ وہ اپنے لشکروں کو دیوار چین کے پار اس طرح لے گیا جیسے کوئی گلا بانی اپنے گلے کو آگے بڑھتا ہوا مسافتوں کو سمیٹتا چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف چین کی حکومت کے سالاروں کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ چنگیز خان کی سرگردگی میں خانہ بدوش ان پر حملہ آور ہونے کے لیے پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن وہ ابھی تیاریوں میں مصروف تھے کہ چنگیز خان نے تیز رفتاری سے ان پر حملہ کر دیا۔ چنگیز خان نے چین کو اپنا مطیع کرنے کے لیے تیز رفتاری کو اپنا حربہ بنایا، ساتھ ہی خانہ بدوشوں کے جنگلی ہنر کو بھی استعمال کیا۔ اس طرح وہ چین کی سرزمین میں اپنے لشکر کے ساتھ جگہ جگہ چکر کاٹ کر چین کے سست رفتار لشکروں پر حملہ آور ہوتا رہا اور انہیں بے پناہ نقصان پہنچاتا رہا، اور اس کے بعد ان سے مال و دولت کو چھین لیتا۔ شروع میں چنگیز خان نے چین پر حملہ آور ہونے کے لیے طریقہ اختیار کیا تھا کہ وہ حملہ آور ہو کر چینی لشکریوں سے جانوروں کے گلے اور خوراک کے ذخیرے چھین لیتا، مال بھی سمیٹ لیتا۔ اس طرح وہ اپنے لشکروں کے لیے مال و دولت اکٹھا کر لیتا تھا۔ ایسا کرنے کے بعد جب اس کے لشکری چین کی سرزمین سے کافی حد تک واقف ہو گئے، تب اس نے باقاعدہ طور پر چین کے مختلف شہروں اور قصبوں پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے جس قدر لشکر اس کے پاس تھا، اس نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے 4 ہی بیٹے تھے اور چاروں بیٹوں کو ان کی لشکروں کا سربراہ بنا دیا۔ اس کا بڑا بیٹا جوچی، اس سے چھوٹا چغتائی، اس سے چھوٹا گدائی اور سب سے چھوٹا تولائی تھا۔ اب وحشی منگول اپنے 4 لشکروں کے ساتھ جو چنگیز خان کے 4 بیٹوں کی سرگردگی میں تھے، چین پر حملہ آور ہو گئے۔ چینی حکمرانوں نے بیرونی حملہ آوروں سے اپنے دفاع کے لیے کچھ خانہ بدوشوں کو بھی اپنے لشکر میں بھرتی کیا ہوا تھا۔ یہ خانہ بدوش منگولوں کو تاتاریوں اور اس طرح کے دوسرے قبائل کے رشتہ داری ہی تھے، لہٰذا جب چنگیز خان اور دوسرے قبائل چین پر حملہ آور ہوئے تو وہ خانہ بدوش قبائل چینیوں کو چھوڑ کر چنگیز خان سے مل گئے۔ چینی لشکریوں کے آگے بڑھنے کی رفتار سست تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں منگول اور دوسرے وحشی قبائل تیز رفتاری سے کام لے رہے تھے۔ وہ تیزی سے حرکت میں آتے اور چینی لشکروں کا گھیراؤ کر کر ان کو تباہ و برباد کر دیا کرتے تھے۔ اپنے لشکر کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد چنگیز خان نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے چین کے ان شہروں پر حملہ کیا جائے جو قلعہ بندی نہیں ہیں، جن کی فصلیں نہیں ہیں۔ اس طرح 5 سال کے عرصے میں اس نے چین کے اندر ایک طوفان کھڑا کر کے رکھ دیا۔ جس قدر غیر قلعہ بند شہر تھا، جن کے گرد کوئی فصل نہ تھی، انہیں اس نے فتح کر لیا۔ بغیر فصل کے شہروں کو فتح کرنے کے بعد ایک طرح سے چنگیز خان نے چینی حکومت کی کمر کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اب اس نے ان سارے شہروں کو فتح کرنے کا ارادہ کر لیا جن کے گرد فصلیں تھیں یا پھر ان کے گرد مضبوط قلعے بنے ہوئے تھے۔ ان شہروں کو فتح کرنے کے لیے چنگیز خان نے جو پہلا حربہ آزمایا وہ خوف تھا۔ اس نے چینی لشکریوں پر دہشت پھیلانے کے لیے یہ اعلان کر دیا، جو منگولوں کے محاصرے کا مقابلہ کرے گا، اس میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، سب کو ختم کر دیا جائے گا، اور جو چنگیز خان کی اطاعت کرے گا اسے کچھ نہیں کیا جائے گا۔